برجندی کی تائید کی اور جہت قبلہ پر لکھا کہ سوا گنتی کے 2-4 نادر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہوں بلکہ غالباً سمندر میں پڑیں جن کا قبلہ نقطہ اعتدال ہو۔ بریلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا یہ مفکر و مدبر دنیا کے 2-4 مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مغربین یا مشرقین جہت قبلہ سے خارج ہیں۔ ان مقامات میں سے چند کو آج محققین نے جانا کہ وہ روس کا ایک دلدلی علاقہ، گرین لینڈ کی آخری جنوبی سرحد بحر ظلمات کی گہرائی، آسٹریلیا کے جنوبی جزیرے ہوبارٹ کا وہ سمندری علاقہ جسے برف کا سمندر کہا جاتا ہے، اور چوتھا ارجنٹینا کا وہ سمندری علاقہ جسے ڈریگ واٹر وے کا نام دیا گیا ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم توقید پر گرا قدر کام چھوڑا۔ اپنے وقت کے اس مجدد کو اس فن میں اس قدر کمال مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے ایجاد کردہ قواعد کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کس وقت آفتاب طلوع کرے گا اور کس وقت غروب۔ آپ کی فن توقید میں 19 کے قریب شاہکار کتابیں ملتی ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اس دور کے مطابق ایک عظیم اسلامی معاشی منصوبہ اور اقتصادیات پر کفل الفقی الفاہم اور تدبیر فلاح و نجات تحریر فرمائی اور مزید رسائل و نکات اکنامک کانسیپٹس کی تحریر کیے جو 100 سال بعد آج بھی اور آئندہ کئی صدیوں تک کارآمد ثابت ہو سکیں گے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے آج سے کئی سال قبل ایک جامع و پر اثر تعلیمی منصوبہ پیش کیا۔ آپ نے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سسٹم متعارف کروایا جس میں تعلیمی سسٹم پر آپ کا 10 نکاتی ایجنڈا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ایک کاش کہ ہم تکمیل بھی کر دیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے انعطاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کی تھیوری کی وضاحت پریکٹیکل کے ذریعے اس وقت فرمائی جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد نے امام کی چوکھٹ کو دستک دے کر دریافت کیا کہ حضور اس کا کیا سبب ہے کہ آفتاب حقیقتاً طلوع نہیں ہوا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلوع ہو گیا۔ محلہ سوداگران کی چھوٹی سی گلی میں رہائش پذیر دین کے اس امام نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو انعطاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کے تعلق سے پریکٹیکل و تجربہ کے ذریعے ایسی رہنمائی فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ میرے سوال کا جواب بہت مشکل اور ناقابل حل تھا اور اس سلسلے میں جرمنی جانے والا تھا، لیکن آپ نے فی البدی حل کر دیا۔ صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پرائز کی مستحق ہے۔ ہوا تھی گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے تھے انداز خسروانہ۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 14ویں صدی کا سب سے بڑا فقہی انسائکلوپیڈیا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ معروف بہ فتاوی رضویہ جہازی سائز کی 12 ضخیم جلدوں پر محیط عالم اسلام کے لیے لکھ چھوڑا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس میں علم عروض میں بیش بہا خزانہ حمد باری تعالی، مدح خیر الانام، مناقب، تاریخی قطعات کے علاوہ دیگر علوم و فنون پر بھی اشعار لکھ کر شاعری کو فروغ دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس کی تحقیقی خدمات پر کثرت سے ایم فل اور پی ایچ ڈی مقالات لکھے گئے اور ان پر محققین نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پروفیسر مولوی حاکم علی BA نے امام اہل سنت سے زمین کی گردش سے متعلق سوال میں آپ کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی سائنس کو اور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہوا پاؤ۔ جواب میں آپ نے ایک تحقیقی کتاب نزول آیات فرقان تحریر فرمائی اور اختتام پر پروفیسر صاحب سے مخاطب ہو کر بڑی محبت سے دل پذیر اور ایمان افروز تعلیم تلقین فرمائی۔ فرماتے ہیں محب فقیر سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور ازکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو، یوں قابو میں آئے گی۔ اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدانوں کو باذنہ تعالی دشوار نہیں۔ الغرض صرف یہ ایک احمد رضا ہی نہیں، مسلمانوں کی علمی خدمات کی ایک طویل داستان ہے جسے بیان کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں اور یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے کہ آج سائنس کے جن نظریات کو اہل مغرب کی تحقیقات سمجھا جاتا ہے دراصل عہد قدیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خود اہل یورپ نے بھی اس حقیقت کا بارہا اعتراف بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے ورثے کو بھلا بیٹھے اور اپنی ہی چیزوں کو دوسروں سے مستعار سمجھنے لگے۔
شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کس دکھ کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین کرام، اس مکمل ڈاکیومنٹری گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا اپنا لکھا ہوا یہ شعر آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔